وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ. جی پروفیسر صاحب، اور ایک سوال ہمارے ساتھ، ایک فون کال ہمارے پاس ساتھ ہے اس وقت فون کال پہ، ان سے جو ان کا سوال لینا چاہیں گے. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اپنا سوال بتائیے اور اپنا نام اور کہاں سے فون کر رہے ہیں آپ؟ مجھے نام عبد القیوم پاری پالا پورا سری نگر پہ چھس بہ. ٹھیک پنن سوال پرسو. جناب سوال عید نماز متعلق، کیا عید نماز گھرس مز پڑھن تک جوازیت؟ اگر گھرس مز پڑھن کہ خطبہ تما پڑھن یہ گھرس اندر پڑھن کن جی بالکل گھرس اندر پڑھن کن گھر کس آنگنس مز صحنس مز پڑھن؟ بالکل خطر ما خطبہ ضروری؟ مکمل وضاحت ویسا پروفیسر صاحب زبان عید نماز متعلق. پروفیسر صاحب، یہ جو سوال آیا ہے آپ نے سنا ہے، تو آپ ذرا اس کا جواب دیں تفصیلاً کہ عید نماز کس طرح سے ادا کی جائے. جی یہ واقعی نہایت اہم سوال ہے. اس موقع پر یہ انتہائی اہم سوال ہے، اس لیے کہ اب ہم رمضان المبارک کے آخری ایام سے میں گزر رہے ہیں اور اب عید کا مسئلہ ہے. اب عید ان حالات میں کس طرح عید کی نماز پڑھی جائے گی؟ تو عادتاً جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا اور جو سنت میں معروف ہے وہ یہی تھا کہ مطلب عیدگاہوں میں جمع ہوا جائے اور وہاں پر عید کی نماز جو ہے وہ ادا کی جائے. لیکن اب کووڈ کی وجہ سے جو وبائی صورتحال بنی ہوئی ہے، جس میں میڈیکل ایڈوائزری بھی ہے اور گورنمنٹ کی انسٹرکشنز بھی ہیں اور علماء کے فتاوی اور مشورے بھی، ہدایات بھی ہیں کہ ہمیں بڑی مطلب جو بڑے اجتماعات ہیں ان سے ہمیں کنارہ کش ہونا چاہیے، دور رہنا چاہیے. تو اس صورتحال میں عید نماز کے معاملے میں ہمیں جان لینا چاہیے کہ سب سے پہلے کہ عید نماز صحیح فتویٰ کے مطابق، جیسا کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اور دیگر علماء نے اس کا فتویٰ دیا ہے کہ یہ نماز جو ہے یہ واجب ہے اور ہر ایک مسلمان پر یہ لازم ہے اور بلا وجہ اس کو چھوڑنا جو ہے وہ گناہ ہے. تو اس اعتبار سے جب ہم دیکھیں گے تو جمعہ کے بارے میں ہم جانتے تھے کہ اس کا بدیل یعنی آلٹرنیٹو ہمارے پاس موجود ہے کہ جمعہ نہیں پڑھ پاتے تو ہم ظہر پڑھ سکتے تھے. لیکن عید کا مسئلہ جہاں تک ہے، عید نماز کے بارے میں ہمیں لازمی یہی ہے کہ ہم عید کی نماز ہی ادا کریں. اب مساجد میں یہ نہیں ہوگی چونکہ مطلب ایسی صورتحال نہیں ہے، تو اس کو گھروں میں ادا کیا جائے گا. اب اس کو گھروں میں ادا کرنے کے بارے میں ہمارے پاس کئی سارے مطلب اسلاف جو ہمارے گزرے ہیں ان کے آثار ہیں. جیسا کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے ایک باب اپنی صحیح میں صحیح البخاری میں لایا، باب اذا فاتہ العید یصلی رکعتین، یعنی جب کسی شخص کو عید یعنی بڑی جماعت کے ساتھ فوت ہو جائے یا نہ وہاں پر پڑھی جائے تو وہ 2 رکعت ادا کرے گا. تو اس کے بعد انہوں نے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ لایا کہ وہ بصرہ کے قریب ایک بستی میں تھے جہاں جس کو زاویہ کے نام سے جانا جاتا ہے. تو وہاں پر انہوں نے ایک دفعہ ان سے جماعت چھوٹ گئی تو انہوں نے اپنے مولا کو، آزاد کردہ غلام کو حکم دیا کہ وہ وہاں پر لوگوں کی امامت کرائیں. تو اس طرح سے ہم دیکھتے ہیں عطا رحمت اللہ علیہ کا بھی اثر انہوں نے لایا، اکرمہ رحمت اللہ علیہ کا بھی اثر انہوں نے لایا، جن سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو لوگ بڑے اجتماع میں شامل نہیں ہو سکتے وہ گھروں میں عید کی نماز پڑھ سکتے ہیں، یا جب بڑے اجتماع کا انعقاد ہی نہیں ہوگا تو اس صورت میں گھروں میں عید کی نماز پڑھی جائے گی. اب عید کی نماز جب گھروں میں پڑھی جائے گی تو اس کا کیا طریقہ رہے گا؟ اس کا وہی طریقہ رہے گا جو عام طور پر عید گاہوں میں جب ہم عید نماز پڑھتے تھے اس وقت اس کا طریقہ رہتا تھا. مثلا جب سورج طلوع ہوگا اس کے ایک نیزہ بلند ہونے کے بعد اس کو ادا کیا جائے گا، جس کو علماء آج کے ٹائم کے حساب سے کہتے ہیں کہ مطلب ہمارا طلوع یا آفتاب کا ٹائم جو ہے وہ 5:30 بجے ہے. تو ایک نیزہ بلند ہونے کا مطلب ہے 15 منٹ بعد یعنی 5:45 بجے سے عید کی نماز جو ہے وہ ادا کی جا سکتی ہے. اور جتنی یہ سویرے ادا کی جائے گی وہ زیادہ بہتر رہے گا اور سنت کے قریب ہوگا. اب اگر کوئی شخص ضرورت اس میں اس کو مؤخر کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے، تھوڑا سا ڈیلے ہو جاتا ہے، وہ بعد میں بھی پڑھ سکتا ہے اور اس کا آخری وقت جو ہے وہ ظہر سے پہلے. اب اس عید کی نماز کو جب گھر میں ادا کریں گے، اگر جماعت سے ادا کریں گے تو وہ زیادہ بہتر رہے گا، جیسا کہ سارے فرض نمازوں کا حال ہے. تو اگر کوئی شخص اپنے
اپنے گھر کے صحن میں کوئی جگہ ہے وہاں پر اپنے اہل و عیال کو جمع کرتا ہے، اپنے پیچھے جو اس کے گھر میں فیملی میں جو میل ممبرس ہیں، مرد حضرات ہیں، ان کو پہلی صف میں اپنے پیچھے رکھے گا، پھر اس کے بعد پیچھے خواتین ہوں گی. تو اس طرح سے وہ ان کی جماعت کرائے گا اور 2 رکعت اسی طرح پڑھائے گا جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عید کی نماز پڑھا کرتے تھے، جس میں اذان اور اقامت نہیں ہے جیسا کہ ہم جانتے ہیں، اور پھر اس کے بعد تکبیر تحریمہ کہی جائے گی، پھر ثنا پڑھی جائے گی، اور اس کے بعد 7 زائد تکبیرات پڑھے جائیں گے، جن میں 7 بار اللہ اکبر کہہ کے ہاتھوں کو اٹھایا جائے گا، اور پھر اس کے بعد سورۃ الفاتحہ اور اس کے ساتھ اور سورت ملائی جائے گی. اگر سورۃ الاعلی ملائی جائے پہلی رکعت میں تو وہ زیادہ بہتر ہے. اور دوسری رکعت میں جب کھڑا ہوا جائے گا تو اس وقت 5 زائد تکبیرات پڑھی جائیں گے. اور یہ سنن نبی داؤد میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح ثابت ہے کہ اس طرح سے وہ 12 تکبیرات 2 رکعت میں پڑھتے تھے. اور دوسری رکعت میں سورۃ الفاتحہ کے بعد سورۃ الغاشیہ پڑھی جائے گی. اگر یاد نہیں ہے تو اور بھی سورت پڑھی جا سکتی ہے. تو اس طرح سے یہ 2 رکعت پھر آگے جیسا کہ ہم عام نمازیں مکمل کرتے ہیں ویسا یہ نماز بھی مکمل کی جائے گی. پھر اس کے بعد گھروں میں جو ہے جب نماز ادا کی جائے گی تو گھروں میں عید کا خطبہ نہیں دیا جائے گا بلکہ نماز پر ہی اکتفا کیا جائے گا. لیکن اس لیے کہ جو خطبہ ہے وہ بڑی جماعت کے لیے ہوتا ہے اور بڑے مطلب امام کے لیے ہوتا ہے جو بڑے جمع غفیر میں عید کی نماز پڑھائے گا. اور صحابہ سے جو آثار آئے ہیں گھروں میں نماز پڑھنے کے بارے میں اس میں یہ بات ثابت نہیں ہو رہی ہے کہ انہوں نے گھروں میں عید کا خطبہ دیا ہو. تو اور اسی طرح سے علماء کرام علماء راسخین کے بھی فتاوی ایسے ہی ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہمیں سنت کے طریقے پر عید کی نماز گھروں میں ادا کرنی چاہیے اور پھر جو مطلب خطبہ ہے وہ چھوڑ دینا چاہیے. خواتین بھی اس میں شامل ہو جائیں گی. اب اگر کسی وجہ سے گھر کا کوئی فرد جماعت میں داخل شامل نہ ہو پایا یا کسی وجہ سے گھر میں جماعت ممکن نہ ہو پائی تو اس صورت میں علیحدہ طور پر انفرادی طور پر بھی اس نماز کو ادا کیا جائے گا. یہاں پر ایک بات کی طرف میں اشارہ کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ بہت سارے لوگ اب وہ کہتے ہیں کہ ہم نے بہت کچھ جھیلا اب اتنا ہم سے نہیں ہو سکتا. مطلب وہ دین کے لیے الحمدللہ غیرت مند ہے، اجر و ثواب کے حصول کے لیے وہ متلاشی رہتے ہیں، مطلب وہ بہت حریص رہتے ہیں اس کے. لیکن ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں فرمایا فاتقوا اللہ ما استطعتم، یعنی آپ اللہ تعالیٰ سے ڈریے جتنا آپ سے ہو سکے. اور فرمایا کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کہ اللہ تعالیٰ ایک انسان کو صرف اتنی ہی تکلیف دیتے ہیں جتنا کہ اس شخص کو اس کی طاقت اور سکت ہوتی ہے. تو ہمیں مطلب یہ ایمان ہمارا ہونا چاہیے کہ عام حالات میں جب ہم بڑے بڑے اجتماعات میں جاتے تھے اور وہاں پر عید کی نماز ادا کرتے تھے، آج جب ہم گھر میں عذر کی وجہ سے پڑھیں گے تو ہمیں انشاءاللہ برابر اتنا اجر و ثواب ملے گا جتنا ہمیں بڑے بڑے اجتماعات میں مل سکتا تھا. اور ہمیں اپنی خواتین کو بھی اس میں اسی طرح شامل کرنا چاہیے جس طرح کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عیدگاہوں کے لیے حکم فرمایا تھا. جیسا کہ ام عطیہ رضی اللہ تعالی عنہ کی صحیح البخاری اور صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ ہم پردہ نشین خواتین اور حید والی خواتین کو بھی گھروں سے نکالیں عید کے لیے. پھر حید والی جو خواتین ہوتی ہیں ان کے بارے میں فرمائے کہ وہ اگر نماز نہیں پڑھیں گی تو کم از کم وہ مسلمانوں کے دعا کے ساتھ وہ شامل رہیں گی. اور جن کے پاس پردہ نہیں ہوگا ان کے بارے میں بھی فرمائے کہ ان کے لیے پردوں کا اہتمام کیا جائے، یعنی اس کی بہن اسے اپنی اوڑھنی تلے لے گی لیکن وہ عیدگاہ جائے گی. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں گھر میں یا تو مطلب جب جماعت ہم کریں گے تو خواتین کو اس میں شامل کرنا چاہیے. اور میں نے کہا کہ اگر کسی وجہ سے جماعت نہ ہو پائی تو انہیں کہنا چاہیے کہ وہ انفرادی طور پر یہ 2 رکعت ادا کریں اور ان میں یہ تکبیرات زائدہ پڑھیں اور یہ سورتیں پڑھیں اگر ان سے ہو سکتا ہے. اگر سورتیں نہیں ہو سکتی تو اور بھی سورتیں سورۃ الفاتحہ کے بعد چھوٹی سورتیں بھی پڑھی جا سکتی ہیں. پھر ایک بات اس میں یاد رکھنے کی ہے کہ جس طرح عیدگاہوں میں ہمیں عذر والی خواتین کو لینا تھا اسی طرح ہمیں گھروں میں بھی چاہیے کہ اگر مطلب عذر والی کوئی خاتون ہو، کوئی ہماری بہن ہو تو وہ اس جگہ ہمارے ساتھ شامل رہے گی، نماز میں شریک نہیں ہوگی لیکن وہاں پر شامل رہے گی تاکہ وہاں جو نماز کے بعد
جب اگر مطلب موقع ملا کوئی شخص کر سکتا ہے تو وہاں پر دعا یا کلمات کے ساتھ وہ وہاں پر شامل رہے گی، یا کم از کم جو یہ نماز پڑھی جائے گی اس میں جو تکبیرات پڑھی جائیں گی اور اس میں جو قرات پڑھی جائے گی اس کے خیر سے وہ بھی فیض یاب ہوگی۔ جی طارق صاحب۔ جی پروفیسر صاحب، آپ نے جس طرح سے وضاحت کیا ماشاءاللہ امید کریں گے کہ لوگوں کو سمجھ بھی آئے ہوگا، اور آپ کے جو الفاظ ہوتے ہیں بڑے آسان بھی ہوتے ہیں لوگوں کو سمجھانے کے لیے۔